نیشنلزم میں کیا برائی ہے؟ نیشنلزم اور کمیونلزم یہ دونوں چیزیں بہت خطرناک ہیں. وطن سے محبت اور چیز ہے، حب الوطن، وہ فطرت میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی، یہ ہے محبت. لیکن جس چیز کو راشٹریتا کہا جاتا ہے یا وطنیت کہا جاتا ہے، وہ جب آگے بڑھتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو نازی جرمنی نے کیا تھا، ان کا کہ آریوں کی وطنیت. پھر وہ ہوتا ہے جو فاشزم جب آیا تھا جو اٹلی نے کیا تھا، پھر وہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو ان کا پلان ہے اور پروگرام ہے یہاں پر. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، قرآن عظیم نے ہمیں آفاقی اصول دیے ہیں، وہ جو ہمیشہ سچ رہیں گے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. ان اصولوں کو جو بھی، ان میں سے جس کسی ایک یا کئی اصولوں کو جو کوئی بھی اپنائے گا، چاہے وہ قرآن میں ایمان رکھتا ہو چاہے نہ رکھتا ہو، اس کو فائدہ ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کی آیات اس کائنات میں بھی ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، اس میں بھی اصول جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. تو کوئی اگر اپنی کھیتی پر محنت کرتا ہے، غیر مسلم دن رات محنت کرتا ہے، اور ایک مسلمان صرف بیٹھ کے کونے میں دعائیں مانگتا ہے اور کھیت پر بالکل نہیں جانتا، تو کھیتی اس کی پھلے گی، غیر مسلم کی. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ تو دعائیں مانگ رہا ہے، اتنا اللہ کے آگے گڑگڑا رہا ہے، اس کی پھل جائے. ایسے ہی جو اصول قرآن نے دیے ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے ہیں. دنیا کی کامیابی کے لیے اصولوں کو کوئی اپنائے گا وہ دنیا میں کامیاب ہوگا، چاہے وہ ان اصولوں کو جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو. لیکن اصول اگر وہ ہیں، اسے ان کی پابندی کر رہا ہے تو یہاں فائدے میں رہے گا. تو آخرت کی بات اور ہے، اس کے لیے بھی اصول ہیں. جو ان اصولوں کو نظر انداز کرے گا وہاں نقصان میں ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات ہیں، بڑی اہم، ایک بہت اہم اصول بتایا ہے. اس میں آیت نمبر 18، 19، 20، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا. اب ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو بڑا محدود کر دیتے ہیں، بڑے محدود معنوں میں لے آتے ہیں. جو کوئی بھی عجلت چاہتا ہے، یعنی شارٹ ٹرم گینز چاہتا ہے، بس جلدی نفع ہو جائے، ابھی فوری فائدہ حاصل ہو، تو ہم اس کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ جلدی دے دیتے ہیں، عجلنا لہ فیہا. لیکن اس میں بھی ہے فرق، جتنا چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کے لیے جلدی اس کو نفع دے دیتے ہیں اگر وہ جلدی کی خواہش رکھتا ہے، شارٹ ٹرم گینز. ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن اس کے بعد پھر اس کے لیے ایک جہنم تیار ہے. ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے. جہنم کا مطلب وہ آخرت کی نہیں ہے، دنیا میں جہنم. پھر اس کے لیے پریشانیاں، مصیبتیں، عذاب، تکلیفیں. یصلاھا مذموما مدحورا، اور اس میں وہ ذلیل و خوار ہو کے پھر جلتا رہے گا. جس نے مستقبل کی نہیں سوچی، فوراً کچھ فائدہ لوٹنے کی بات سوچی اور اس کے مطابق عمل کیا، مل جائے گا ان میں سے بہت سو کو، جتنا اللہ چاہے گا. ومن اراد الآخرۃ، اب لفظ آخرت سے لوگ سمجھتے ہیں وہ دنیا کے بعد، ہر لمحے کی آخرت اگلے لمحے آتی ہے. آخرت مانے بعد کا دور، اس دنیا کے بعد والی آخرت اس دنیا کے بعد آئے گی. ومن اراد الآخرۃ، اور جتنے بعد کی سوچی، لانگ ٹرم گینز کی سوچی. اب فوراً نفع حاصل ہو رہا ہے، کوئی کامیابی مل رہی چاہے نہیں مل رہی ہے، ایک طویل مدتی لانگ ٹرم گینز کی پلاننگ کی. شرطیں ہیں 2، وسعی لہا سعیہا، پھر اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے وہ بھی کی، خالی ارادہ نہیں، اس کے لیے وہ بھی کی. لانگ ٹرم گینز کے لیے جس طرح کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ بھی کی. وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے. یہاں پر مومن بھی بہت براڈ، بہت وسیع مفہوم کے اندر ہے، اور وہ ان حقیقتوں پہ، اس اصول پہ ایمان بھی رکھتا ہے، یقین بھی ہے اس اصول کا، اس کا اس اصول پر ایمان بھی ہے. تو یہ فرمایا کہ اس کی جو کوشش ہے اس کی قدر کی جائے گی. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم تو دونوں کی مدد کرتے ہیں، ہمارا قانون دونوں کی ہیلپ کرتا ہے. یہ جو جلدی سمیٹنا چاہتے ہیں ان کی بھی، وہ جو لانگ ٹرم گین، طویل مدتی نفع، اس کے لیے چاہے وقتی طور پر فائدے نہ ہو رہے ہوں
اس کی بھی. ہمارا قانون تو یہ دونوں طرح کی کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. من عطاء ربک، تمہارے رب کی عطا ان دونوں کے لیے. وما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا پہ کوئی بند نہیں لگے ہوئے، مسلمان کو دے گا غیر مسلم کو نہیں دے گا. یہ تو یہ ہے کہ کون کس طرح کی کوشش کر رہا ہے. بہت اہم اصول ہیں آپ کی ذاتی زندگی کے لیے، آپ کی کلیکٹیو اور اجتماعی زندگی کے لیے، قوموں کے لیے. وہ قومیں چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو. اصول ہے جو اس اصول کے مطابق جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، وقتی شارٹ ٹرم گین، اس پر قبضہ کر لیا، اس سے بے ایمانی کر لی اور کچھ حاصل کر لیا، مل گیا فائدہ، لیکن پھر لانگ ٹرم میں اس کے لیے جہنم ہے. یہیں اسی دنیا میں اعتماد اٹھ جائے گا، بھروسہ اٹھ جائے گا، کام خراب ہوگا. تو اور جو لانگ ٹرم گین کے بارے میں سوچتا ہے، چاہے فوری نفع مل رہا ہو چاہے نہیں مل رہا ہو، اور اس کے لیے اس نے ویسی ہی کوشش بھی کرتا رہا اور اس اصول پر اس کا ایمان بھی تھا، تو اس کی کوششوں کی قدر ہوگی، لیکن اس کو وہاں کامیابیاں ملیں گی لانگ ٹرم. جو ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں ان پر ایک اصول کو اپلائی میں نے کیا، اور بہت سو پر الگ الگ قوموں پر، مختلف گروہوں پر، سماجی گروہوں پر میں کرتا رہتا ہوں، ذاتی زندگیوں پر بھی. لیکن بڑا اہم اصول ہے جو ہر میدان اور ہر فیلڈ میں اپلائی ہوتا ہے. کانگریس پارٹی تھی، برسر اقتدار آئی شروع سے. ان کے جو لیڈر تھے ان کے سامنے ایک ویژن تھا، ایک مستقبل کا، اور ذاتی صلاحیتیں کسی کی کیسی ہوں، ذاتی رجحان کسی کے ہوں، آپس میں ان کے بعض معاملوں میں اختلافات ہوں ان کے لیڈروں کے جو شروع کے تھے، لیکن وہ سب ملک کی لانگ ٹرم گینز، طویل مدتی ملک کی بھلائی کے لیے سب مخلص تھے. وہ بھی جن کے آپس میں بہت سی چیزوں پہ اختلافات تھے، وہ سب لانگ ٹرم گینز کے لیے ایماندار تھے. ذرا سی بات کے اوپر کہیں بہت دور کسی جگہ کوئی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ریلوے منسٹر استعفیٰ دے دیتا تھا کہ میں منسٹر ہوں، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو یہ شروع کے لوگوں کی بات تھی. انہوں نے لانگ ٹرم گینز کے بارے میں سوچا، وہ نہیں ملے، ملتے چلے گئے. ایک لمٹ تک آئے، وہ ایک حد تک، جہاں سے پھر شارٹ ٹرم گینز شروع ہو گئے. وقتی فائدہ ہو جائے، اس وقت ابھی کی جیت ہو جائے، وہاں سے پھر زوال شروع ہوا. پچھلی جو اثرات تھے کچھ دن باقی رہے اور پھر وہاں سے زوال شروع ہوا. ایک ان کے پاس آئیڈیالوجی تھی، کوئی اس سے متفق ہو یا نہ ہو، اس آئیڈیالوجی کے لیے ایک نظریہ تھا، اس کے لیے کام کرتے تھے. سیکولرزم، اس کے لیے لوگ کام کرتے تھے کہ ملک کے اندر مساوات ہو، سیکولرزم ہو، ملک کی ترقی ہو، لیکن لوگ بھی خوش رہیں، اچھے طریقے سے رہیں. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آخر وہاں آنے کے بعد وہ اصول ختم ہو گئے. پاور کیسے آئے، ابھی فوراً پاور کیسے مل جائے، یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئیں، اور پھر ان کے لیے جہنم آ گئی یہاں اسی دنیا کے اندر. یہ RSS والوں کے اوپر اسے فٹ کر کے دیکھا. وہ ان کا ایک لمبا ایک پلان تھا، 1935 سے بنایا تھا انہوں نے. جب انہوں نے ان کے گرو گولوالکر جو تھنک ٹینک تھے، جب انہوں نے کچھ چیزیں رکھی تھی، کچھ اصول کے ہمارے کیا ہوں گے، ہمیں پسند ہو چاہے ناپسند ہو، وہ چاہے سیاسی اچھوت بنے رہے، چاہے کبھی پاور ملی یا نہیں ملی، لیکن وقتی انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اس کو چھوڑ کر وقتی طور پر پاور گریب کرنے کے لیے کچھ اس وقت چہرہ بدل لیں. وہ لگے رہے اپنے اصولوں کے اوپر لانگ ٹرم گینز کے لیے. ان کو بالآخر کامیابیاں ملتی ہیں، قرآن کا اصول ہے کہ وہ اس کے لیے کوششیں بھی کرتے رہے. ہمیں چاہے ان کے اصولوں سے اتفاق ہو چاہے اختلاف ہو، لیکن وہ اس کے لیے لگاتار کوششیں کرتے رہے، اور پھر ان کو پھر اس کے فائدے اور جو ہے اب آخر میں آ کے حاصل ہوئے. اور وہ فائدے شاید نہیں حاصل ہوتے اگر وہ جو قرآن میں ایمان رکھنے والے ان کے پاس بھی کچھ اصول ہوتے لانگ ٹرم گینز کے. ان کے پاس تو نہ شارٹ ٹرم گین کے اصول ہیں فوری طور پر فائدے کے، نہ لانگ ٹرم گین کے ہیں ہی نہیں، کسی طرح کا کوئی پلان نہیں، نہ شارٹ ٹرم نہ لانگ ٹرم. تو جو ان محنت کرنے والوں کو روک سکتا تھا وہ تو بالکل سب سے زیادہ بینکرپٹ. وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور ان کو کامیابی ملی.
ان کی کوششوں کی اللہ کے قانون نے قدر کی. یہ اس کے اندر ہندو مسلمان کچھ نہیں چلتا، ایک اصول دیا گیا ہے. اب اگر پھر کہیں شارٹ ٹرم گین کی باتیں کرنے لگیں، اب نہیں آگے جا کے کرنے لگے، وہ فوری کچھ حاصل ہو جائے تو پھر نقصان ہوں گے. یہ میں نے بہت مختصر آپ کے سامنے رکھا، باقی سب اور دوسروں کی تجزیہ انالیسس نہیں رکھ رہا. دو بڑے جو یہاں پر ایک لمبے عرصے تک رہے، اب ایک دوسرے سے زیادہ بڑے ہو گئے، ان کا ایک مختصر سا خاکہ اس آیت کی روشنی میں رکھا. ایک ابھی دلی میں الیکشن ہوا اور وہ دوسری مرتبہ وہ کیجریوال کی پارٹی نے صفایا کر دیا دلی کے پروونشل لوکل الیکشنز کے اندر. نیشنل الیکشن میں ہار گئے تھے، اس میں انہوں نے اسے صاف کر دیا اپنے ساری اپوزیشن کو. ابھی 7 سال ہوئے ہیں، ان کا کوئی پاسٹ ماضی نہیں ہے. پاسٹ یا ماضی ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں نا کہ کیسے تھے، کیا تھے، ان کے کردار کیا تھے، ان کے کریکٹر. ابھی کل 7 سال ہوئے. 7 سال بڑے معمولی ہوتے ہیں. اس طرح سے کوئی قومیں چلیں تو ان کی زندگی میں سے بھی ایک قوم مان لیں ان کے گروپ کو. یہاں پر جو الیکشن انہوں نے جیتا وہ بجلی پانی کے اوپر جیتا. مسلمان بڑے خوش ہیں، بی جے پی ہار گئی. اچھا ہے، ریلیف ملا. خوش ہونا کوئی غلط نہیں تھا کہ صفایا کر دیا اس کا. لیکن لانگ ٹرم میں فوری طور پر تو بات الگ ہے. لانگ ٹرم میں کوئی بہت زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. وہاں پر اصول کیا ہے؟ جن چیزوں کو وہ لے کر چلے، بجلی پانی، لوگوں کی روزمرہ کی تکلیفیں، اور اس پر وہ لگے رہے. اس پر انہوں نے درمیان میں کام بھی کیا. اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوششیں بھی کی. ان کی کوششوں کا ایک نتیجہ نکلا اور وہ نتیجہ لوگوں کے سامنے آیا. لیکن یہ حیوانی سطح کی چیزیں ہیں. ہر ایک کو ضرورت ہے جینے کے لیے، کھانے کی ضرورت ہے، بھوک مٹانے کی ضرورت ہے. یہ کمیونزم کا فلسفہ ہے. انسان اس سے کچھ اوپر ہے. صرف روٹی، کپڑا، بجلی، پانی، انسان کی ضرورتیں اس سے کچھ اوپر ہیں. جو انسانی لیول ہے یہ حیوانی لیول ہے. اس کی ضرورتیں ہیں. انسان کا جو حیوانی لیول ہے اس کی واقعی ضرورتیں، اور یہ پوری ہونی چاہیے. لیکن ایک اور لیول اور ایک اور سطح بھی ہے انسان کی، جہاں وہ اس سے اوپر کی بھی کچھ چیزیں اس کی جو اس کا نفس ہے یا اس کی روح ہے وہ طلب کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے. وہ حصہ اگر بالکل غائب ہو جائے تو پھر آگے جا کے زندگیوں میں سکون نہیں رہتا. یہ وقتی چاہے کھانا پینا ملتا چلا جائے، اور انسان چاہتا ہے کہ کچھ اس لیول کے اوپر، اسپریچول لیول پر بھی کچھ حاصل ہو. اس کی کچھ اسپریچول نیڈز بھی ہیں. صرف یہ کھانا پینا اور بجلی پانی اس کے نیڈز نہیں. یہ اس لمیٹڈ ایجنڈے کے اوپر آئے. اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی. کوششیں جیسی کرنی چاہیے ویسی کی. ان کا اس پر ایمان تھا کہ یہ کرنے سے ہمیں کامیابی ملے گی. ان کی کوشش کی قدر ہو گئی. لیکن یہ پھر شارٹ ٹرم گینز ہیں، وقتی. جب تک اس کے اندر کوئی اصول نہیں آتے. یہ خالی گڈ مینجمنٹ جو ہوتا ہے، یہ گڈ مینجمنٹ ہی کی بات کمیونزم بھی کرتا ہے کہ انسان کی ضرورتیں بس اتنی ہی ہیں. جو اسپریچول نیڈز ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے. کچھ اصول ہیں وہاں پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. یہاں کوئی اور اصول نہیں ہے سوائے اس کے کہ مینجمنٹ اچھا ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی اصول نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ ایک اپارچونزم ہے، موقع پرستی. مسلمانوں کو تو بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی بی جے پی ہار گئی، خاص طور سے ایسے حالات کے اندر جب ایک ایسا قانون لائے تھے جس سے ان کو اپنی بقا اور اپنی ایگزسٹنس کی طرف سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اور اس پر وہ ذرا سا بھی ہلنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اس پہ ایجیٹیشن چل رہے تھے، اور دلی ہی سے بڑا ایک ایجیٹیشن ایسا شروع ہوا جو باقی سارے ہندوستان کے اندر پھیلا. لیکن درمیان کے جتنے حصوں پہ آپ نظر ڈالیں الیکشن کے دوران، لوگ کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہی جیت جاتے. یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر بات. لیکن کہ بھئی اگر اس نے ہنومان چالیسا جو ہے وہ پڑھا کہیں، اگر کسی جگہ ٹی وی چینل پر، کوئی حرج نہیں، ہندو ہیں پڑھا انہوں نے، کوئی اس میں حرج نہیں تھا. لیکن اس میں آرٹیکل 370 کی کشمیر میں حمایت کی. یہ ایک نیشنلزم، وہ نیشنلزم جو بی جے پی جس کو نیشنلزم کہتی ہے، جو قومیت، وہ یہ اس قومیت کا اصول تھا. انہوں نے اصول کی بات نہیں کی. انہوں نے تو دیکھا اپارچونزم کے ہندو ووٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس سے نہ جائیں. یہ وقتی شارٹ ٹرم گیم کی بات ہے. پھر بات خالی یہاں تک نہیں رکی. کبھی سی اے کے معاملے میں اس میں کسی جگہ
جو ہے وہ ان کی زبان سے کچھ نہیں آیا. نہ صرف اتنا نہیں آیا بلکہ یہ بھی آیا انٹرویوز کے اندر کہ پولیس تو تمہاری ہے, تم کہتے ہو اگر ہمارے ہاتھ میں پولیس آ جائے ہم 2 گھنٹے میں ہٹا دیں گے انہیں. کوئی معمولی سا بھی کوئی اصولی بنی. اس لیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط یا صحیح, لوگ مسلمان صحیح سوچ رہے ہیں یا غلط سوچ رہے ہیں, بات ایک الگ ہے, لیکن یہ ایک ہیومینیٹیرین ایک ایشو ہے, انسانی, یہ مذہبی نہیں ہے. اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے کہ انسانوں کو کتنی تکلیف ہے یا انسانوں کے گروپ کو کتنے خطرات آگے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایجیٹیشن ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایجیٹیشن میں تو سڑک صاف ہونا چاہیے. خود کیجریوال نے کیا کیا تھا کہ جب پاور میں آئے, ایجیٹیشن ان کا شروع تو وہاں سے ہوا تھا, جنتر منتر سے, انا ہزارے کے ساتھ میں. اس ایجیٹیشن ہی کی بنیاد پر پاور میں آئی. اس کے بعد پھر ان کے ایجیٹیشنز میں سڑکیں بھی روکی گئیں. اس کے بعد پھر انہوں نے بغاوت کی بات بھی کی کانگریس رول کے اندر. انہوں نے کہا کہ وہ بجلی پانی کے بل لوگ ادا کرنے بند کر دیں, روک دیں. اب اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کاغذ نہیں دکھائیں گے, تو یہی بات تو انہوں نے کہی تھی بجلی پانی کے بل مت دینا, جس وقت حکومت دلی کے اندر کانگریس کی تھی. اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو فری دینا تھا, انہوں نے دیا یا کم پیسوں پر دیا, اور دیا جا سکتا ہے, دکھا دیا. لیکن اس حق کے لیے لڑنے میں انہوں نے اس ایجیٹیشنل اپروچ کو ہی لیا کہ ایجیٹیشن ایسے نہیں سن رہے, پھر ایجیٹیشن کریں گے, اور پھر وہ ایجیٹیشن ایسے جائے گا کہ لوگوں سے کہیں گے قانون کی مخالفت کرو, قانون کو توڑو. اس کی انہوں نے اپیل کی کہ لوگ بل ادا کرنے بند کر دیں. وہ گورنر کے پاس بیٹھے پروٹیسٹ میں. اب یہاں تو یہ جامعہ کے طلبہ جا رہے تھے, بیریکیڈ لگا, اس سے آگے بڑھنے کی انہوں نے کوشش کی. جب کوشش کی تو ان کے اوپر گولی بھی چلی, لاٹھی چارج بھی ہوا. ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, خود یہ تو یہ کر چکے ہیں نا کیجریوال. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج نہیں ہوا تھا یا ان کو گولی نہیں ماری گئی. بات یہی تھی کہ وہ پولیس زیادتیاں کر رہی ہے یا پولیس کچھ معاملوں میں ان کا ساتھ نہیں دے رہی. تو اس ایجیٹیشن کے لیے وہ گورنر کے آفس کے باہر, وہ آؤٹر آفس کے اندر سب جا کے صوفوں پہ لیٹ گئے, راتیں گزاری. پھر اپنی جو ان کی وین تھی PRC, اس کے باہر سڑک پر رات گزاری انہوں نے. ایسی سڑک جو راستہ تھا, اس کے اوپر سردی کی رات تھی, جنوری کی بات تھی 2014 کی, جب وہ راستہ روک کر لیٹے ہو لحاظ پھوڑ کے. تو یہ چیزیں تو انہوں نے بھی کی ہیں, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہ کرے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ پھر اپارچونزم ہے. اصولوں کو دیکھیں کہ باتیں صحیح ہیں غلط, یا وہ کہیں کہ نہیں اصول مسلمانوں کا یا جو لوگ کر رہے ہیں یہ خطرہ غلط ہے, آ کے سمجھائیں اور اس پر بات کریں. اگر اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے, اس سے دور رہیں گے, تو مقصد یہ تھا کہ ان کو ہندو ووٹ لینے ہیں, یہ ایک شارٹ ٹرم گین کی بات ہے. تو سافٹ ہندوتو کا فیس تو یہ بھی دیتے رہے. اور BJP جس نیشنلزم کی بات کرتی ہے, اس نیشنلزم کی بات یہ بھی کرتے رہے لگاتار. اگر صرف یہیں تک تھا الیکشن جیتنے تک, تو پھر الیکشن کے بعد شاہین باغ گئے ہوتے. مسلمانوں نے تو یہ کیا کہ یہ سوچ کر کے ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہو جائے, کانگریس نے تو آ کر ان کو سپورٹ کیا تھا, کانگریس کو ووٹ نہیں دیا, ان کو دیا, ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہو جائے, BJP کو ہرانا دیا. لیکن اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ آتا, اب ہو گئے الیکشن. وہ نہیں ہوا, اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی ان کی نظر جو ہے پھر آگے قومی سیاست پر ہے. کچھ بیان ان کے آئے, ایسے اشارے ملے کہ ذرا اس سے اوپر اٹھیں, دلی کی چیف منسٹرشپ سے قومی سطح پہ نیشنل لیول کے اوپر آئے. تو پھر ابھی دیکھنا ہے نا ہندوتو کو, یہ سافٹ ہندوتو چلتا رہے, کہیں یہ نہ ہے کہ انہوں نے کوئی بات مسلمانوں کی نہیں, انسانیت کی, یا آ کر سمجھائیں انہیں کہ بھئی آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, ہم ساتھ دیں گے, کچھ ہوگا بات کریں, آئیں, سمجھائیں, جو کچھ بھی ان کا نقطہ نظر ہو. لیکن جو انداز ہے وہ کوئی BJP سے تھوڑا سے کم لیول کے اوپر وہی ہے, اس میں کوئی کسی طرح کا فرق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ مار رہے ہیں, یہ مار نہیں رہے. کہا انہوں نے کہ ہمارے ہاتھ میں پولیس ہوتی تو ہم 2 گھنٹے میں ان کو ہٹا دیتے. ممکن ہے نہ کرتے, لیکن یہ کہ اپنا فیس, چہرہ انہوں نے ایسے ہی رکھا ہے سامنے. اب الیکشن کے بعد بھی آگے کی کچھ, یہ خود غرضی کی سیاست ہے, اس لیے کہ خود اسی طریقے سے وہ خود پاور میں آئے اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو یہ اپارچونزم کی, جلدی کچھ حاصل ہو جائے تو جلدی ہوا انہیں حاصل. 7 سال قوموں کی زندگی میں دیر نہیں ہوتی, جلدی انہیں ہوا حاصل, لیکن لانگ ٹرم نقصان ہوگا. اب بات یہ کہ کوئی بھی کسی جگہ پر کوئی وہ جو لانگ ٹرم کے لیے کوششیں کر رہا تھا, اپنی اصولوں سے نہیں ہٹا تھا, اس میں چاہے بہت سے اور اب نئے چہرے شامل ہو گئے, موقع پرست بھی ہو گئے, لیکن اپنے اصولوں سے نہیں ہٹا تھا, وہ تو پھر ایک ہی ہیں, وہی RSS والے. تو پھر آگے تو پھر ان کو جانا ہے نیشنل لیول کے اوپر. یہ چاہے جتنا اپنا چہرہ جو ہے وہ نیشنلزم کا بنا لیں یا
سافٹ ہندوتو کا بنا لیں. ہنومان چالیسا تو وہاں بھی آ کے پڑھ سکتے تھے، پڑھیں ٹی وی چینل کے اوپر. لیکن کتنی انٹرفیتھ کانفرنس ہوئی کہ جہاں پر گرو گرنتھ کے منتر بھی پڑھے گئے اور وہاں پر ہون بھی ہوا شاہین باغ میں، تو وہ یہ ہنومان چالیسا اپنی یہی امیج رکھنی ہے، وہاں جا کے پڑھتے نہیں، ان سے دوری رکھنی، ان لوگوں سے دوری اختیار کرنی. پھر وہ اصول بھی نہیں ہے کسی جگہ. یہ سب چیزیں میں اس پر رکھ رہا ہوں سامنے کے کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا کچھ فوری طور پر ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ، اور اصل میں تو ان کے ہاتھ میں پولیس بھی نہیں ہے، ایک مورلی ان کو تھوڑا سا جھٹکا لگا ہے بس. باقی گراؤنڈ لیول پر کوئی تبدیلی کسی طرح کی نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں ہے بھی نہیں کوئی پولیس کہ یہ کچھ کر لیں گے کسی طرح کا. لیکن کسی لیول پر کسی حق کے کاز کا حمایت کرنا چاہیے کہ اگر حق نہیں سمجھنے تو انہیں سمجھانا، لیکن ان سے ملنا، انہیں اپنانا، یہ انہوں نے نہیں کیا. یہ جب پاور میں آئے تھے تو دو چیزیں تھیں جو سامنے سے کچھ ایسا تھا کہ جیسے کچھ اصول ہیں ان کے، جس میں ایک یہ تھی کہ سب کے مشورے سے ہوا کرے گا جو کچھ ہوگا، اکیلے کسی ایک کی تاناشاہی نہیں کرے گی. کہتے تھے کہ یہ کانگریس میں ہوتا ہے، یہ اس میں ہوتا ہے، یہ وہاں پر کہ ایک بس جو کچھ کہتا ہے وہ ہوگا. اس کے بعد جب پاور میں آئے تو پھر ایک ایک کر کے ان سارے لوگوں کو نکال دیا جو ذرا سا بھی کوئی اختلاف رکھتے تھے، جو فاؤنڈر ممبرس تھے. اب جو کچھ بھی ہے وہ جو کچھ کہیں گے وہ سنا جائے گا ورنہ نکالا جائے گا. وہ اسی جگہ آ گئے، بہت کم وقت میں آئے، آنن فانن اس لیول. اور دوسری چیز تھی ایمانداری، آنیسٹی، کہ ہم کرپشن کو ایمانداری سے ختم کریں گے. تو وہ ایمانداری کہاں گئی جب انہوں نے 50% سے زیادہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جن کے کرمنل ریکارڈ تھے. اصول نہیں بچے نا. یہ تک کہ الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں، یہ وینیبل کینڈیڈیٹس ہیں، لیکن زیادہ تر ان میں سے کروڑ پتی ہیں. تقریباً 44 لوگ کروڑ پتی ہیں ان کے جیتنے والوں میں، 62 میں سے 45. تو وینیب کے یہ جیت سکتے ہیں. اس سے وہ چاہے بی جے پی سے ان کے آ کے شامل ہو گئے تھے، چاہے کانگریس سے آ کے شامل ہو گئے تھے، جن کی آئیڈیالوجی ادھر سے اگر کوئی لوگ آ کے ادھر شامل ہو گئے تو انہوں نے لے لیا، ان کو ٹکٹ بھی دیا، الیکشن بھی لڑا. تو وہ اصول ختم ہو گئے. وہ ایمانداری جس کے اندر ہم کرپٹ لوگوں کو نہیں لیں گے، تو انہوں نے لوگ بھرے اپنے سارے جو ان کے ساتھ ہیں. یہ وقتی گین ہوا انہیں، شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم انہیں لاس ہونے جا رہا ہے. ابھی نیشنل الیکشن آئیں گے، آگے اور بھی دلی کی بات ہوگی. لانگ ٹرم ان کو وہ جو اپنے جن اصولوں پہ وہ ہمیں چاہے ناپسند ہو یا پسند ہو وہ چل رہے ہیں، جو ان کے اوپر گین اصلی انہیں کا ہونا ہے اور ان کا نہیں ہونا ہے. پھر ایک چیز اور مجھے یہاں پر ذہن تاکہ کلیئر ہو جائے سمجھانی تھی. ایک نیشنلزم کی یا راشٹریتا کی بات جو ہے وہ آر ایس ایس کرتی ہے، اور تھوڑے سے اس سے ذرا سے نیچے لیول پر یہ بھی لگاتار انہوں نے بھی کی، آپ نے بھی کی. اسی نیشنلزم، اسی راشٹریتا کی جس میں انہوں نے آرٹیکل 370 کی بھی مخالفت کی ہر جگہ. جب الیکشن جیتے تو انہوں نے کہا کہ میں اس الیکشن کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، یہ اپنی جیت کو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں بھگوان ہنومان کو اور بھارت ماتا کو. یہ عوام کو بھی ڈیڈیکیٹ کر سکتے تھے، لیکن چہرہ عوام کو ایک میسج دینا تھا، ان عوام کو جو ہندوتو کے حامی، انہیں ایک پیغام دینا تھا. اس لیے جملے یہ ہیں، ورنہ اسٹیٹمنٹس ہیں خالی ہیں. جیت کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے کوئی معنی بھی نہیں ہوتے، لیکن میں اپنی جیت کو ہنومان کے نام کرتا ہوں اور بھارت ماتا کے نام کرتا ہوں. ایک چہرہ انہیں دکھانا، انہیں بھی اپنا ہندوتو کا کہ اس سے باقی رہنا ہے، تاکہ وہ جو الزام کانگریس پر لگاتے ہیں، یہ سافٹ ہندوتو کی کوششیں کانگریس نے بھی کی، وہ کامیاب نہیں ہوئی اس لیے کہ ان کا ایک پاسٹ تھا، ایک ماضی تھا. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تھے کچھ اور یہ خالی یہ اب جو نقصان ہو گئے اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. ان کا کوئی پاسٹ یا ماضی نہیں ہے، ابھی شروع ہوئے ہیں. تو اس بنیاد پر لوگ نہ مانے، لوگ انہیں بھی یہ ہے کہ نہیں ہندوتو کے خلاف نہیں ہے، نیشنلزم کے خلاف نہیں ہے. یہ نیشنلزم والی ہندوتو کو تو چھوڑیں، یہ ہندوازم اور چیز ہے، سناتن دھرم اور چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے. یہ ہندوتو اور چیز ہے، اس کے اندر دھرم یا مذہب نہیں آ رہا. یہ ایک ریشیل، ایک نسلی برتری کا تصور ہے. جو جرمنی میں ہوا وہاں ایک ریس تھی آریہ. اٹلی کے اندر جو نیشنلزم کی روح پھونکی گئی وہاں ایک قوم تھی، ایک ریس تھی، وہ بھی آریہ تھے. اٹلی کے لوگ، جہاں فاشزم آیا، یہاں پہ جو نازیزم آیا فاشزم کے نام سے جرمنی میں. تو یہ ریشیل سپیریورٹی اور اس کا جو کچھ بھی کلچر ہے جس کا دین یا دھرم سے کوئی تعلق نہیں، اس کو وہ ہندوتو کہتے ہیں. اس کی سپریمیسی ہونی چاہیے. تو ان کا نیشنلزم جو ہے وہ یہ ہے. کل ملا کر نیشنلزم میں کیا برائی؟
یہ بہت اہم بات ہے جو آپ کے سب کے بہت بنیادی کچھ چیزیں جو سمجھنے کی ہیں لوگوں کو۔ نیشنلزم میں کیا برائی ہے؟ اللہ قرآن نے ہر جگہ زمین کو کہا ارض اللہ، اللہ کی زمین۔ اس اللہ کی زمین پر اس نے انسان کو بھیجا، تو وہ ساری زمین انسان کے لیے تھی، انسان بڑھے، ان سارے انسانوں کے لیے وہ ساری زمین تھی۔ پھر بات کو کچھ طاقتور لوگوں نے قبضے کر کر کے اپنے، یہ میرا، یہ کھیت میرا، یہ گھر میرا، یہ علاقہ میرا، یہ شروع ہوا۔ پھر اور بڑے لیول کے اوپر جو جب فوجیں انہوں نے بنا لی تو پھر اپنے ایریے فکس کر دیے، ان کا یہ ریاست میری، یہ علاقہ میرا، یہ ملک میرا۔ یہ لوگوں کی پاور سے ہوا۔ ادھر جانے کے لیے پاسپورٹ بنوانا ہوگا، ویزا لینا ہوگا۔ یہ ساری باؤنڈریز انسانیت کے خلاف ہیں۔ دھرم یا دین یعنی اسلام کی بات نہیں ہے، جو اور بھی جتنے بھی آئیڈیالوجیز ہیں وہ ساروبھوم ہوتی ہیں، وہ ان ملکوں کی باؤنڈریز کی بات نہیں کرتی، چاہے وہ کمیونزم ہو اور چاہے وہ سناتن دھرم ہو۔ ہر جگہ یہ آئیڈیلز جائیں، یہ ایسا نہیں کہ اس ٹکڑے کے اندر رہیں۔ اس میں جو اس کا بیلنس ہے، یہ قومیت، اس کا بیلنس یا توازن جو اسلام دیتا ہے وہ یہ کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے اسے محبت ہوتی ہے، یہ فطرت میں۔ برسوں وہ چلا جائے کہیں پر باہر ملکوں میں رہنے لگے، اپنے گاؤں کی گلیاں اسے یاد رہتی ہیں، چاہے وہاں جتنا عیش سے رہتا ہوں، وہ گاؤں کی گلیوں سے محبت ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ حب الوطنی جہاں پیدا ہوا یہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ نیشنلزم، اور نیشنلزم بھی ایسا نیشنلزم جو بہت ہی کٹر والا قومیت۔ تو اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یہ بھی نئے نئے خدا بن گئے، اس میں سب سے بڑا جو تھا وہ وطنیت، یہ ہے خدا۔ پیرہن اس کا جو ہے مذہب کا کفن ہے، یعنی دین تو وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کفن ہے جو اس کا لباس ہے اس قومیت کے۔ یہ ایک الگ یہ جو تصور ہے یہ اس دین سے میچ نہیں کرتا اور کسی مذہب سے میچ نہیں کرتا۔ خالی دین کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات اس کی میں وطنیت کی کر رہا تھا کہ یہ وطنیت جو ہے نیشنلزم اور کمیونلزم، یہ دونوں چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ وطن سے محبت اور چیز ہے، حب الوطن، وہ فطرت میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی، یہ ہے محبت۔ لیکن جس چیز کو راشٹریتا کہا جاتا ہے یا وطنیت کہا جاتا ہے، وہ جب آگے بڑھتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو نازی جرمنی نے کیا تھا، ان کا کہ آریوں کی وطنیت۔ پھر وہ ہوتا ہے جو فاشزم جب آیا تھا جو اٹلی نے کیا تھا، پھر وہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو ان کا پلان ہے اور پروگرام ہے یہاں پر، قومیت یا وطنیت کے جو معنی وہ لیتے ہیں راشٹریتا۔ ان باؤنڈریز سے الگ اگر کہیں پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں ان کا درد کیوں نہ ہو، انسان ہے، نہیں صحیح ہو یا غلط، ہماری یہ باؤنڈریز ہیں، اس باؤنڈریز کے اندر رہنے والے سب سے اوپر اور سب سے شریشٹھ۔ تو یہ تصور تو اسلام کے بالکل خلاف ہے، اور اصل میں ہر دھرم یا ہر مذہب کے خلاف ہے۔ ہر دھرم اور ہر مذہب باؤنڈریز سے باہر کی باتیں کرتا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی ہے اور جو سارے لوگوں تک پہنچے۔ نیشنلزم اور کمیونلزم، کمیونلزم کیا ہے؟ کمیونلزم کسی ایک مذہب کو ماننے والے، وہ ایک مذہب کو ماننے والے اپنے ہی ساتھ کے مذہب والوں کی غلط بات میں بھی ان کا ساتھ دیں۔ یہ ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، غلطی میں بھی ان کا ساتھ دیں، ان کا یہ ہے فرقہ پرستی ہے کمیونلزم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کمیونل ہے، جو فرقہ پرست ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ کسی غلط بات پر اپنوں کی حمایت نہیں ہوگی، سچ کی حمایت ہوگی، چاہے وہ کوئی دوسرا کہہ رہا ہے، اور وہ چاہے ہمارے گروپ کے مخالف کہہ رہا ہے، اس سے چاہے ہمارے گروپ کے کچھ لوگوں کا نقصان ہوگا۔ تو یہ ہے دین۔ کمیونلزم تب آ جاتا ہے، فرقہ پرستی تب آ جاتی ہے جب غلط اور صحیح دونوں میں ہمارے لوگوں کا ہمیں ساتھ دینا ہے، یہ ہوتا ہے کمیونلزم۔ اور نیشنلزم صحیح ہو یا غلط، ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں اس باؤنڈری کے، وہ اوپر ہیں، ان کا انٹرسٹ اوپر رہنا چاہیے، چاہے وہ اصول غلط ہے کوئی اختلافات کا کسی دوسرے سے، چاہے صحیح۔ تو ان دونوں میں بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں، ایک کا تعلق جو ہے وہ علاقے سے ہے، ایک کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے ہے۔ ورنہ یہ زیادتی اور غلطیوں میں بھی اپنے یہاں کے لوگوں کا ساتھ دینا اور انہیں اوپر سمجھنا اور انہیں بہتر سمجھنا سب سے، چاہے وہ غلطیاں کر رہے ہوں، تو یہ دونوں مہلک ہیں۔ جب وہ تو نیشنلزم کے یہ معنی کہ وطن سے محبت ہو، یہ فطرت میں ہے۔ نیشنلزم کے یہ معنی کہ یہ باؤنڈریز رہیں باقی، انہوں نے توڑ دیا، برٹشرز نے ذرا ذرا سی کرچوں میں توڑ دیا، کویت اور قطر اور ابوظہبی اور عمان اور ذرا ذرا سی کرچوں کے اندر تقسیم کر کے چلے گئے۔ وہ یہ پوری ایک امپائر تھی، یہ خلافت جو تھی،
دور تک، وہاں ترکی سے لے کر اور پھر آگے تک یہ افریقہ سارا، یہ سب ایک امپائر، ان کے سب کے ذرا ذرا سے، اور پھر اتنے چھوٹے چھوٹے سے جیسے کرچے ہیں کوئی، یہ ٹکڑے کر کے گئے۔ اب ہر ایک کے اندر وہ وطنیت ہے کہ ہم خون دے کے بھی اپنی ان سرحدوں کی حفاظت کریں گے، بجائے اس کے کہ بھائی ان کی پاور ختم ہو گئی نا واپس مل جاؤ، نہیں مل سکتے۔ خون دے کے بھی اپنی سرحدوں کی ہمیں حفاظت کرنی، یہ ہے قومیت۔ یہ قومیت دین کے خلاف ہے، تو پھر اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں اور لگاتار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان والوں کو تو ہوں گے نقصان، کہ ان کے کچھ اور آئیڈیلز ہیں جس سے یہ ٹکراتا ہے۔ وہ جن کے آئیڈیلز یہ ہیں انہیں فائدہ ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، نقصان ہوگا آگے ان کے لیے بھی جہنم ہے، لیکن زیادہ عرصے کے بعد ان کے گینز جو ہیں وہ بہت دنوں بعد جو کوشش کی ہے وہ حاصل ہوں گے۔ یہ ہیں وہ قرآن کی کچھ باتیں جو قرآن بڑی گہرائی کی دیتا ہے، جس کو ہمیں اپنی زندگی پر اپلائی کرنا چاہیے، ان اصولوں کو، اور درمیان کی چیزوں کی ڈیفینیشنز بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام ان سلسلے میں کیا کہتا ہے، کیا چیز ہے نیشنلزم، کیا چیز ہے کمیونلزم، فرقہ پرستی، عصبیت، اور ہمیں اسلام کس حد تک کن چیزوں کی باتیں کرتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان ہو، میں نے جیسے پہلے کہا شارٹ ٹرم بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، بالکل خالی، کل کا پلان نہیں کہ کل کیا کرنا ہے، کوئی شارٹ ٹرم پلان نہیں، کوئی لانگ ٹرم پلان ہو، اس کے لیے کام شروع کرے تو پھر یہ سب سے اوپر ہوں گے۔ وہ مؤمن، اور وہ اس میں ایمان بھی رکھتے ہوں، تو ان کا ایمان تو وہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ہوگا، تو پھر یہ ان سے اوپر ہوں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہوگے سب سے اوپر اگر تم ایمان والے ہو، اگر نہیں ہو سب سے اوپر تو پھر ایمان والے نہیں ہو۔ مطلب تو یہی ہوا نا، مجھے حق نہیں ہے فتویٰ دینے کا، اس لیے کہ یہاں پر دنیا کے اندر تو ظاہر پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور یہ حکم بھی ہے مفتی صاحب کو کہ ظاہر پر دیں، لیکن اسپرٹ اور روح اصول تو قرآن نے بتا دیے، اپنے اوپر خود لگائیں فتویٰ کہ اگر سربلند تم ہوگے، اگر تم ایمان والے ہو تو سب سے اوپر تم بیٹھے ہوگے، اگر نہیں بیٹھے سب سے اوپر تو ایمان کم ہے، سب سے نیچے بیٹھے تو ایمان ہے ہی نہیں۔ قرآن تو پریگمیٹک ٹیسٹ دیتا ہے، جو کچھ بھی بتاتا ہے اس کا ایک رزلٹ بھی دیتا ہے۔ کوئی بات قرآن نے ہمیں کرنے کو ایسی کہی ہی نہیں جس کا نتیجہ نہیں بتایا کہ نتیجہ یہ نکلے گا، نماز قائم کرو گے فحش منکرات سے دور ہو جاؤ گے، خود یہ نہیں کہ وہ نماز روک دے گی، روزے رکھو گے تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اگر نہیں ہو رہا تو پھر روزے نہیں ہو رہے تھے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا تھا، وہ روزے تھے یا فاقے تھے، تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا تھا، منکرات نہیں دور ہو رہی تو سوچنا چاہیے کہ نمازیں ہو رہی تھیں یا نہیں ہو رہی تھیں۔ قرآن نتیجے دیتا ہے، رزلٹ دیتا ہے کس چیز سے کیا ہو جائے گا، ایسے اس کے بھی رزلٹ دیتا ہے۔ تمہارا اگر ایمان صحیح ہے، اب ہمیں تو صاحب وہ بھی یاد ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، وہ بھی یاد ہے، ہمیں ایمان مجمل بھی یاد ہے، ایمان مفصل بھی، ہم بتائیے ہم فر سنا دیں گے، اور کلمہ تو خیر یاد ہی ہے، تو ہمارے ایمان میں کیا شک ہے؟ قرآن تو ٹیسٹ دیتا ہے ایمان کسے کہتا ہے۔ اگر یہ ٹیسٹ رزلٹ آئے گا ایمان ہے تم سب سے اوپر ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہوگے سب سے اوپر، اور سب سے نیچے ہیں تو ایمان ہے ہی نہیں بالکل۔ یہ ایمان پھر تازہ کرے، یہ ایمان پھر آئے گا تو پھر لانگ ٹرم، طویل مدتی پلان ہوگے، اس کے لیے کام کریں گے، اس کے لیے محنت، ایسی محنت کریں گے جیسی اس کی محنت کرنے کا حق ہے، تو پھر بیت المقدس بھی ملے گا، ایسی محنت کریں گے جیسی اس کا، وہ خالی بیٹھ کر اللہ ہمیں دلا دے قبلہ اول، ایسے نہیں ملتا، اس کے لیے ایسی محنت وسعی لہا سعیہا، جیسا اس کا حق ہے ویسی کریں صحیح۔ تو اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی جو سعی ہے، ان کی جو کوشش ہے، اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اسے اپنی ذاتی زندگیوں میں دیکھیں، قوموں کی زندگیوں میں بھی دیکھیں، اور پھر دیکھنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں ہم، میں بہت کچھ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اسے یہاں پر نہیں دہرا رہا، لیکن اپنی ذاتی کامیابیوں کو تو دیکھیں، ذاتی زندگیوں میں ایک اجتماعی کامیابی ہے، اسے بھی دیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اجتماعی طور پر اگر وہ دور آ جائے جہاں سب کو کرش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو انفرادی کامیابی انڈیویجول بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس اجتماعی کو بھی دیکھیں۔ وہ بہت کچھ میں یہاں کہتا رہوں، میں بتاتا رہوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصول وہاں سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اصول جو کبھی نہیں بدلیں گے، وہ اصول جو غیر مسلم اگر اپنے لیے لے لیں گے تو وہ فائدے میں چلے جائیں گے۔ ہم انہی اصولوں کو، ہم ایمان والے اگر لیں گے تو پھر ان سے اوپر جائیں گے، ان سے بہتر جائیں گے، اصولوں کو چھوڑیں گے تو ان سے نیچے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس کو اپنا گائیڈ اور ہدایت کا دینے والا اور رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں سے وہ چیزیں ملتی ہیں جس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک شبہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کبھی تبدیلی ہو گئی، اور پھر انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر۔